سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم۔ برکتیاں بھی ہو رہی ہیں، سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دنوں کے برابر، اور دن گھنٹے اور گھنٹے منٹ کے برابر معلوم ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے اپنی صحت اور وقت کا خیال رکھیں۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے بہت سارے لوگ دھوکے اور خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ الصحت والفراغ، وہ دو نعمتیں صحت اور خالی اوقات ہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے صحت سے نوازا ہے، اس کو زندگی عطا کی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہ کر کے خسارے اور نقصان کے اندر واقع ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ اہل علم اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان دو نعمتوں کے تعلق سے بہت سارے لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں، وہ اس طور پر کیونکہ وہ ان دو نعمتوں کا استعمال اعمال صالحہ کی انجام دہی میں نہیں کرتے ہیں، اسی لیے وہ خسارے میں ہیں۔ یاد رکھیں، یہ زندگی اور یہ وقت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ایک نعمت کے طور پر ملی ہوئی ہیں، یہ انتہائی اہم اور انتہائی قیمتی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر دنیا میں ہم اچھے اعمال کریں تاکہ ہماری آخرت سنور سکے۔ اگر ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، آج ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس خالی اوقات ہیں، اگر ہم نے اپنی صحت کو، اپنے ان اوقات کو یوں ہی لا یعنی فضول کاموں میں برباد کر دیا، تو قیامت کے دن سوائے خسارے اور افسوس کے ہمیں کچھ اور ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کے اندر فرمایا: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحْدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، کہ جب ان میں سے کسی کے پاس ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ یہ فرمائش کرتے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں کہ اے میرے رب تو مجھے لوٹا دے، دنیا میں واپس بھیج دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، تاکہ میں اپنی چھوڑی ہوئی زندگی میں کچھ اعمال کر سکوں، کچھ نیکیاں کر سکوں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ انسان مرنے کے بعد یہ خواہش کرے اور اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ یہ خواہش بس ایک خواہش بن کر رہ جائے گی جو پوری نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا زندگی جو ملی ہوئی ہے، جو وقت ملا ہوا ہے، جو صحت ملی ہوئی ہے، اس صحت کا، اس وقت کا خیال کرتے ہوئے اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی صحت اور وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کچھ نیکیاں کر لیں، اچھے اعمال کر لیں، تاکہ آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے 2 چیزیں اسی حدیث سے متعلق ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اللہ نے صحت یاب بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی اس صحت و تندرستی کا فائدہ اٹھا کر اللہ کی عبادت کریں، اعمال صالحہ کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہمارے پاس اچھی صحت ہے اور اس صحت کا استعمال ہم دین کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں کرتے ہیں، تو ہماری یہ صحت اور ہمارا یہ تندرست ہونا اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ ایک طاقتور مومن، ایک مضبوط مومن اللہ کے نزدیک ایک کمزور مومن کے مقابلے میں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ انسان کے پاس صحت ہوگی، اچھی اس کے پاس انرجی ہوگی، طاقت ہوگی، تو وہ صحیح طور سے اعمال کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، لمبا لمبا قیام کر سکتا ہے، لمبے رکوع کر سکتا ہے، سجود کر سکتا ہے، عبادتوں میں اپنی صحت اور اپنے وقت کو لگا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طاقتور مومن کو بہتر اور اچھا بتایا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک اور چیز بتائی 5 چیزوں میں سے، وہ یہ کہ تم اپنے خالی اوقات کو اپنی مشغولیت کے اوقات سے پہلے غنیمت جانو۔ یاد رکھیں یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے کسی کو وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، تو انسان اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے تاکہ اس میں عبادت کریں، اللہ کو خوش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی صحت کو لایعنی چیزوں میں برباد کر دیں، ضائع کر دیں، اپنا وقت بھی فضول چیزوں میں، لایعنی چیزوں میں صرف کر دیں، اور یہ زندگی جو گزر رہی ہے گزرتی رہے، اور ایک دن ہماری زندگی کی شام ہو جائے اور ہم پھر مرنے کے بعد سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ اور ہاتھ نہ آئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان 2 نعمتوں کی قدر کریں، ان 2 نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ اور حالات جیسے جیسے بنتے جا رہے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ بیماریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، نئی نئی بیماریاں آئے دن ہمارے لیے تشویشناک اور پریشانی کا باعث بن رہی ہیں۔ لہٰذا جو لوگ بھی صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اللہ نے ان کو صحت سے نوازا ہے، وہ اپنی صحت کا صحیح استعمال کریں، قدر کریں اور اچھے اعمال کریں۔ اور حالات دھیرے دھیرے خراب ہوتے جا رہے ہیں، قیامت کی طرف ہم اور آپ بڑھ رہے ہیں، اسی لیے وقت میں بے برکتیاں بھی ہو رہی ہیں۔ سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دنوں کے برابر، اور دن گھنٹے اور گھنٹے منٹ کے برابر معلوم ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی صحت کو صحیح چیزوں میں استعمال کریں، اپنے وقت کا خیال رکھیں، وقت کو صحیح چیزوں میں استعمال کریں۔ صحت اور وقت یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم نے ان کی قدر کر لی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی صحت اور وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔